الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله لا يهدي القوم الظالمين لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصولوں پر صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، جس کے نتیجے میں وہ پوری کائنات کے لیے معیار بنے، نمونہ بنے، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ زندگی کے کسی زاویے میں ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کیا ہے اور کون سے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور اس کی ہلاکتیں کون کون سی ہیں، یہی چند نکات آج ہماری گفتگو کا محور ہوں گے۔ عربی زبان میں ظلم کسی کے حقوق کو سلب کرنے پر بھی بولا جاتا ہے، کسی کے حقوق میں کمی کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بولا جاتا ہے ظلم الطریق، فلاں شخص نے راستے کے ساتھ ظلم کیا، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ تو ہر وہ انسان جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چلتا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے بارے میں امت کو یہ رہنمائی دی ہے کہ ظلم کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے معاف ہی نہیں کرنا، اور ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ ذوالجلال چاہیں تو معاف کر دیں گے، اور تیسرا وہ ظلم ہے جب تک بدلہ نہیں دلوایا جائے گا اس کی معافی ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، وہ ظلم جو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں، وہ شرک ہے۔ اگر شرک سے توبہ نہ کی گئی، اسی حالت میں انسان فوت ہو جائے تو قیامت کے دن یہ ظلم جو ہے، جو شرک کرنے والا انسان ظلم کرتا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ آیت پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ، رہا وہ ظلم جس کو اللہ ذوالجلال معاف کر دیں گے، یہ وہ ظلم ہے فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنفُسِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، انسان کے اعمال میں کمی کوتاہی ہے، اس نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو یہ چونکہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، تیسرا ظلم کی وہ قسم ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بدلہ نہیں دلوائیں گے، جب لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يَدِينَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، حیرانگی کی بات ہے کہ یہ بکری، یہ جانور، ان پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو ٹکر لگائی ہوگی تو اللہ قیامت کو اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور ایسے 6 سے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ ظالم ہی ہیں۔ سب سے پہلا قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک کرنے والا یہ ظالم ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے نعمتوں سے نوازا، جس نے اس قدر نعمتیں دی کہ ان کو شمار کرنا ممکن نہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکا دینا، کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، کسی اور کو اپنی پکار اور اپنی دعاؤں کا مرکز بنا لینا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بڑی بات کا تذکرہ کیا اور احادیث کو بھی جمع کرے کہ سب سے بڑا گناہ جو روئے زمین پر ہے وہ شرک ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جو اللہ ذوالجلال کی حدود توڑتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ بھی ظالم لوگوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کو پامال کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی ایک نہیں، 10 ایسے رویے موجود ہیں جن کو لوگ ظلم سمجھتے ہی نہیں۔ وراثت کے مسئلے کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تفصیل بیان کی ہے اور آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس نے ان حدوں کی حفاظت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ان کی حفاظت نہ کی، ان کو پامال کیا، ساتھ ہی فرما دیا یدخلہ نارا،
یہ شخص جو ہے اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ کچھ پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون سا ظلم میرے ہاتھ سے ہو رہا ہے۔ بیٹی محروم ہو رہی ہے وراثت سے، کسی کو اللہ کا خوف نہیں آتا۔ بہن محروم ہو رہی ہے وراثت سے، کسی کو اللہ کا خوف نہیں آتا، بلکہ ایسے ایسے مسکین پیدا ہو گئے جو صاحب ثروت ہونے کے باوجود بہنوں سے منت کروا کے زمین چھڑواتے ہیں۔ الا فلیستحیوا، ان کو اللہ کا خوف کھانے کے ساتھ شرم بھی کرنی چاہیے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تیسرا فرمان بھی نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے اور مسجدوں کو برباد کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، تو جو شخص بھی اللہ ذوالجلال کا نام، اس کے پیارے محبوب کا نام عام کرنے سے روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ مساجد، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا گھر مسجد ہے۔ ان کے ساتھ دشمنی کرنے والا اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا پرچار کرنے سے روکنا، اللہ ذوالجلال کے تذکرے جو عام کرنے چاہیے ان میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ ظالم لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی بات بھی بیان کی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ ایک شخص کو پتہ ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، پتہ ہونے کے باوجود اگر وہ سچی گواہی چھپا لیتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ آج جھوٹی گواہیوں پہ انسانوں نے اعتماد کر لیا، نتیجتاً وہ اس کو برائی اب سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک نہیں، ہزاروں جھوٹے ایفیڈیوٹ پیش کرتے ہوئے کسی کو کوئی بھی خوف نہیں آتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْيَمِينُ الْغُمُوسُ تَدْعُ الدِّيَارَ بِلَاقِعٍ، جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا مال جھوٹی قسم اٹھا کے ہتھیا لیتا ہے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پانچواں فرمان بھی نازل ہوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ جس کو اللہ ذوالجلال کی آیات سنائی جائیں، اسے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے، کہ میں نہیں مانتا ان باتوں کو، اور دیکھا ہے یہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں علماء، ایسے شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو ٹھکرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹی بات بھی نازل کی فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو بات خود کرے اور کہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ اسلام کی بات وہ ہوگی جو قرآن مجید کے اندر ہے، اسلام کی بات وہ ہوگی جو اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں
جو اسلام کی تعبیر پیش کرتی ہے، اسلام کا منبع و مصدر ہے۔ دنیا کی باتیں اسلام نہیں بنتا، اللہ کا قانون اسلام ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا، جس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس میں شک کی بھی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی اللہ ذوالجلال سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ذوالجلال ان سارے ظلموں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کا پیغام بتاتا ہے، مشرک اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی رکاوٹ بننے والا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، بات کا پتہ ہے سچی گواہی کو چھپا لینے والا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اور اللہ ذوالجلال کی جب نصیحت آ جائے اس سے منہ پھیرنے والا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے۔ ظلم کی بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے قسمیں سنی کہ ایک ظلم تو اللہ نے معافی نہیں کرنا، شرک معاف نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر شرک کرتے کرتے فوت ہو گیا، اس نے معافی نہ مانگی، اگر وہ زندگی میں معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ ہر ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال سچی معافی مانگنے والے کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ اس کا احسان عظیم۔ انسان ظلم یا تو زبان سے کرتا ہے یا ہاتھ سے کرتا ہے، اس لیے انسان کو قولی ظلم سے بھی باز رہنا چاہیے اور عملی ظلم سے بھی باز رہنا چاہیے۔ ہم اس کو کوئی ظلم نہیں سمجھتے کسی پہ تہمت لگا دینا، اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے اس پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ظلم ہے کہ آپ کسی مسلمان پر تہمت لگا دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی مسلم ما لیس فی، جب آپ کسی پہ کوئی شخص تہمت لگا دیتا ہے اور وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال اس انسان کو جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے، حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا، جب وہ ثابت ہی نہیں کر سکے گا ولیس بخارج، اس جہنم سے نکل ہی نہیں پائے گا۔ یہ قولی ظلم ہے کہ آپ کسی پہ بہتان لگائیں، کسی کی چغلی کریں، یہ ظلم ہے۔ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت آپ کسی کی کرتے ہیں تو یہ زبان سے ظلم کر رہے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ابن عون سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی کی بات نہیں کی، کہتے ہیں میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے کہ میں لوگوں کی فکر کروں، پہلے تو مجھے یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، جب کوئی وقت بچا تو پھر میں لوگوں کی بھی بات کر لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تربیت دی۔ آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ آپ اپنی زبان سے ظلم کر رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جب کسی پہ انسان لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے، دائیں بائیں جاتی ہے، وہ لعنت والا نہیں ہوتا تو پلٹ کے لعنت بھیجنے والے پر ہی آ جاتی ہے، اور لعنت کرنے والا جو ہے کسی مومن کو کیا قتل ہی، گناہ اتنا ہے جس طرح اس نے ایک مومن کو قتل کر دیا، ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لعنت کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گالی یہ عادت ہے، یہ گناہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے، گالی دینے والا کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب دو لوگ آپس میں اسی طرح گالی کا تبادلہ کر رہے تھے تو خبر ملی تو آپ نے فرمایا شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، یہ دونوں ہی شیطان ہیں
اور آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ کس طرح معاشرے کی اصلاح ہوگی جب انسان کی زبان سے دسیوں گالیاں ہر روز نکلتی ہیں؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی میں نے زندگی میں کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے اگر آپ کسی سے مذاق کرتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ظلم کیا ہے۔ مذاق اس انداز سے کہ اس کی انسانیت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اشارہ دیکھا، چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ ایسا زہریلا کلمہ بولا ہے، حالانکہ اشارہ کیا ہے کہ اس کا تو قد چھوٹا ہے۔ لو مزجت بماء البحر لمزجت، اگر سمندر میں یہ کلمہ ڈال دیا جائے تو سارے سمندروں کے پانی کڑوے ہو جائیں۔ کسی کا قد چھوٹا ہے یا بڑا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ عز و جلال کی تخلیق پر اعتراض نہیں کیا کرتے، یہ اس کی حکمت ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا، یہ وہ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اوپر انعامات کیا رکھے ہیں۔ تو کسی کی تخلیق پہ بھی اس طرح کے کمنٹس کرنا، یہ بھی اللہ عز و جلال کو اپنے رسول کو سمجھایا کہ یہ بھی امت کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی قولی ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جلال غضبناک ہوں گے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ جب ملاقات کرے گا تو اللہ عز و جلال ایسے انسان پر سخت غضبناک ہوں گے۔ انسان جس طرح قولی ظلم کرتا ہے اس طرح عملی ظلم کے بھی کچھ رویے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ لوہے کی چیز کو پکڑ کے، اس وقت تو تلوار تھی یا دیگر اشیاء تھی، کسی مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرنا، اس کو ڈرانا دھمکانا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک وہ پیچھے نہیں کر لیتا اللہ کے نورانی فرشتے اس انسان پہ لعنت بھیجتے رہتے۔ کس قدر یہ پاکیزہ دین ہے، ظلم سے کس طرح انسانیت کو دور رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سل علینا السیف فلیس منا، جو تلوار کو لہراتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج تلواریں نہیں ہیں، اسلحہ ہے، جو اسلحے کو لہرائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری اور مسلم کا اسے یاد رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں۔ ناحق کسی کو قتل کرنا ظلم ہے، اور آپ یہ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبہم اللہ فی النار۔ یہ دین کس قدر خوبصورت ہے۔ کسی ایک مسلمان کا قتل اگر اس میں ساتوں آسمانوں کے نورانی فرشتے اور ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات شریک ہو جائیں، بلا شبہ سب مارنے میں شریک تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن اگر مشورے میں شریک ہو جائیں تو اللہ قیامت کے دن ایک مومن کے قتل کی وجہ سے 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے مومن کی قدر بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ آج بیت اللہ کی طرف کوئی آنکھ میلی کر کے دیکھے لوگ آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عزت ہے، قدر و منزلت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فرمایا بیت اللہ تیری شان بڑی ہے، ما اطیبک وما اطیب ریحک، تیری فضائیں اور ہوائیں خوشبوئیں کتنی پاکیزہ ہیں۔ والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ اے بیت اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھ سے ایک مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے، وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں، حرم دمہ وعرضہ ومالہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام،
اس کا مال لوٹنا بھی حرام، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام، وَلَا يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، اور اس کے ساتھ بدگمانی بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ جس مومن کی عزت اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اس مومن کی عزت کا خیال نہ کرنا اور اسے تار تار کرنے کے لیے قد و کاوش کرنا، یہ ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کا ایک اور بھی راستہ بتایا، عملی ظلم ہے۔ آپ کسی کی زمین ہتھیا لیں، یتیم ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، تعلقات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، من ظلم قید شبر، صرف ایک بالشت جو کسی کی زمین ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے، 5 عذاب اسے سہنے پڑیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، 7 زمینوں کی مٹی اسے کھودنی پڑے گی۔ اللہ فرمائیں گے اپنے کندھے پہ یہ اٹھاؤ مٹی اور چکر لگاؤ میدان محشر کا، جب تک دنیا کا حساب نہیں ہو جاتا۔ پھر 7 زمینوں کا طوق، طوقہ من 7 اراضین، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر اسے 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا۔ اور 5ویں بات، اللہ ذوالجلال اس پر غضبناک ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قولی ظلم سے روکا ہے، وہاں عملی ظلم سے بھی روکا ہے۔ اولاد کے درمیان انصاف نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک بیٹے کو گفٹ دے دیا، دوسرے کو محروم کر دیا، بیٹیاں ہیں تو ان کو پوچھا ہی نہیں، بیٹے ہیں تو ان کو نواز دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بشیر رضی اللہ عنہ دونوں نے مشورہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو، باپ کہتا ہے فلاں زمین گفٹ کرنا چاہتا ہوں، کہا میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک اللہ کے رسول اس کی گواہی نہیں دیں گے۔ زوجین اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو گفٹ کریں جس کا نام ہے نعمان، ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے ابیہ۔ فرمایا یہ بتاؤ کیا اس نے دوسری اولاد کو بھی گفٹ کیا؟ کہا نہیں۔ کہ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم کی گواہی نہیں دے سکتا، یا اس سے بھی واپس لے لو یا دوسری اولاد کو بھی دو۔ اس لیے اصول یہ ہے، وراثت میں مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے، لیکن زندگی میں آپ گفٹ کرتے ہیں تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیا جاتا ہے، سب کو برابر دے۔ اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل کرو، ظلم نہ کرو، مت یہ کہو فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے۔ اگرچہ یہ نام تو معروف ہے کہ عاق نامہ کر دیا، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی۔ اگر بیٹے کو دیا ہے تو بیٹی کو بھی دو، ایک بیٹے کو دیا ہے تو دوسرے کو بھی دو۔ اولاد کے درمیان بھی ظلم کرنے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عملی ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو مزدوری پہ رکھتے ہیں اور اس کی اجرت پوری نہیں دیتے، ظلم ہے۔ اعطوا الاجیر اجرا قبل ان یجف عرقه، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دو۔ اگر آپ نے طے کیا ہے کہ 30 تاریخ کو آپ کو پہ دی جائے گی تو 31 نہیں آنی چاہیے، پہلی تاریخ نہیں آنی چاہیے، ظلم ہے، آپ حقوق سلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں جس بندے کو دین کی وجہ سے مال دیا گیا اور اس نے پھر بھی غداری کی، اور وہ شخص جس نے ایک آزاد انسان کو بیچ ڈالا، اور تیسرا وہ انسان جس نے کسی کو اجرت پہ رکھا اور اس سے کام تو پورا لے لیا لیکن اس کے حقوق پورے نہیں دیے، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا کیس میں خود اللہ
ذوالجلال کے سامنے پیش کروں گا اور گواہی دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ناحق کسی کا مال کھا لیتے ہو تو یہ بھی ایک عملی ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے اس کا اشارہ کیا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ دنیا کی خوبصورت کھانے نہیں ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ جہنم کے انگارے ڈالتے ہیں اپنے پیٹ میں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب توبہ نہ کی تو خود بھی جہنم کا انگارہ ہی بن جائیں گے۔ دھوکہ کرنا بھی ظلم ہے، جو عملی ظلم ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ خیانت کرنا بھی ظلم ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر قسم کے قولی اور عملی ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ ظلم زبان سے ہو یا ظلم ہاتھ سے ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ یہ شخص جو ظلم کرنے والا ہے اس کو یہ یاد رہنا چاہیے، قیامت کے دن جب لوگوں کو روشنیاں نصیب ہوں گی اس کے لیے تاریکیاں ہوں گی۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم دنیا میں بھی اندھیرے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں رہے گا۔ ظالم کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اس ظلم کی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور حقوق واپس کر دے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تو ٹھیک۔ وَمِن ثَمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِنَارٌ، قیامت کو درم و دینار نہیں ہوگا، اس کے بدلے نیکیاں لی جائیں گی۔ اور نیکیاں لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، اس کو مفلس، نادار اور فقیر کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصدقۃ، میری امت کا مفلس اور نادار وہ ہے جو نمازیں تو پڑھتا ہوگا، صدقہ بھی کرتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن اس نے 5 گناہ کیے ہوں گے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، اَوْ ضَرَبَ هَذَا، کسی پہ زور آزمائی کر کے طاقت دکھائی ہوگی، اَوْ قَذَفَ هَذَا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، اَوْ سَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اور کسی کا اکل مال هذا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، لیکن گالی، بہتان، کسی کو مارنا، قتل کرنا، نہ حق کسی کا مال چھیننا، کھانا، یہ 5 گناہ لے کے آئے گا۔ لائن لگی ہوگی، حقوق لینے والے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حقوق کیسے دیں گے؟ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کریں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَمَ عَلَيْهِ، ابھی حقوق لینے والے باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا کیا جائے؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، جن کو گالی دی، جن کو مارا، بہتان لگائے، قتل کیا، مال کھایا، ان کے گناہوں کو پکڑ کے نمازی، روزے دار اور اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے۔
اللہ ایسی مفلسی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج وقت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ یہ گناہ ہیں جن کو آج گناہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبر، گمنڈ اور غرور کرنے سے شاید آگے بھی بات بن جائے گی۔ اللہ ذوالجلال کو جتنا غرور اور گمنڈ برا لگتا ہے، فرمایا العز عزاری والکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اس کو ہاتھ ڈالتا ہے میں الٹا جہنم میں ڈال دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفسه فانا حجیجه یوم القیامہ۔ مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن، کسی ایسے انسان کو بھی اگر کوئی ظلم کا نشانہ بناتا ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے قانون کے تحت رہتا ہے، ذمہ ہے، اسے امن دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو بھی جو قتل کرنے والا ہے لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعان ظالما، جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، بباطل، باطل ہے ظلم پھر بھی اس کی مدد کرتے ہیں لوگ کہ کوئی بات نہیں، لیدحض بباطلہ حقا، تاکہ حق کو ٹھکرایا جائے، ظالم کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے فقد برئ ذمۃ اللہ عز وجل وذمۃ رسولہ، اللہ بھی اس سے بری ہیں اور اللہ کے رسول بھی اس سے بری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی امت کو، صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول کون سے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ لوگ الذین یضربون الناس، جو لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس طرح کوڑے ہیں جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے۔ اور دوسری وہ قسم نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، لوگوں کی طرف وہ مائل ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے سر پہ بالوں کو اس طرح اکٹھا کیا ہوا ہے، جوڑے بنائے ہوئے ہیں جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، مت سوچے ظالم کہ مجھے تو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں، اللہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑ کرتے ہیں تو پھر دنیا کے لیے عبرت بناتے ہیں۔ فرعون ظالم تھا، کس طرح بچوں کو ذبح کیا کرتا، مارتا تھا، لیکن جب اللہ نے پکڑا ہے تو پھر پوری دنیا کے لیے عبرت بنایا ہے۔ قارون کی حالت دیکھیے، نمرود کی حالت دیکھیے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، ظلم اللہ ذوالجلال نے حرام قرار دیا ہے۔ ظلم جو ہے یہ اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی، او میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا بینکم، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کفر جو ہے، حالانکہ اللہ ذوالجلال کفر کو پسند نہیں کرتے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ظلم کے ساتھ کوئی بھی نظام باقی نہیں رہ سکتا، کفر کے ساتھ پھر بھی رہے گا۔ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے،
کیونکہ یہ سراسر اللہ عز و جلال کے ان فیصلوں کی مخالفت ہے کہ انسان ہے، اس کو انسان بن کے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب اگر جاننا چاہتے ہو کہ جن کو میری سفارش اور شفاعت نہیں ملے، میری شفاعت سے محروم لوگ دو ہیں۔ ایک وہ شخص ہے، صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، امام ظلوم غشوم۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ بادشاہ جو ظالم ہوگا، جو عوام اور رعایا سے دھوکہ کرے گا، میری سفارش اسے نہیں ہوگی، میں اس کا سفارشی نہیں بنوں گا۔ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، اور دوسرا وہ بد نصیب جو انسان غلو کرنے والا ہے اور دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنے والا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں تو تھا پہلے مسلم اب نہیں رہا۔ ملحدین نے کس طرح اللہ سے دور کر دیا، اللہ کے رسول کی سفارش اسے نصیب نہیں ہوگی۔ کیسے ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ينصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اس کا پہلا طریقہ، اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے، اس امت کی مدد اس وقت نازل ہوگی جس بھی امت کے لوگوں کی نیت خالص ہو جائے گی، نمازوں کے پابند بن جائیں گے، جب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، خیر خواہی، دشمنی نہیں، جھگڑا نہیں، بلکہ خیر خواہ بنیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا، فرددہ عن ظلمہ، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے تاکہ قیامت کو یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ بھی بتایا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی مالی مدد کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے اس مظلوم کی مدد کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ مظلوم جس کے والدین نہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، کوئی اور ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو کم از کم لقمۃ العیش پہنچانا، اس کے لیے آسانی کرنا، یہ اس کی مدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ چوتھا یہ بھی بتایا ہے، وہ نظم جو دنیا میں قائم ہوتے ہیں اس نظم کو مضبوط کیا جائے، حکومتوں کی بیداری اور وہ جو سسٹم کو سنبھالنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے انسان ہو تاکہ معاشرے کے اندر امن آئے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، نظام کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، ہر ایک ڈومین ہے، اپنے ڈومین میں رہ کے صحیح صحیح کام کرنا، یہ سب سے بڑی عقل بندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو کسی برائی کو دیکھتا ہے اسے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، جو زبان سے نہیں روک سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں، وہ دل سے برا جانے۔ یہاں ایک غلط فہمی ہے، ہر شخص سمجھتا ہے یہ تینوں کام ہم نہیں کرنے ہیں، نہیں، ہاتھ سے حکومت کو روکنا چاہیے۔ کوئی شخص نظام اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، دنیا جہان کا نیک ہوگا، اگر قانون کو ہاتھ میں لے گا وہ غلط کر رہا ہوگا، یہ اس کا ڈومین نہیں ہے۔ اس کا ڈومین کیا ہے؟ وہ دوسرا ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے والا نہیں ہے، قانون اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، وہ اپنی زبان سے صحیح بات پہنچائے، حقیقت کو آشکارا کرے، آگہی دے، یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ جن کو سمجھ نہیں ہے وہ فتوی بازی میں نہ آئیں، وہ علماء جن نے زندگیاں گزاری
وہ صحیح بات جو شریعت کی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کی وہ بات پیش کریں۔ تیسرا درجہ ہے دل سے برا جاننا، یہ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے اس کا کیا فائدہ، حدیث کہتی ہے اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، زمین میں اگر کوئی گناہ ہو، کراچی پشاور میں کوئی گناہ ہوا، ظلم ہوا، کوئی یہاں بیٹھے کہہ دے گا نا کہ برا ہوا، اللہ اس کو اجر اتنا ہی دیں گے جتنا برائی ختم کرنے والے کو دیں گے، اور اگر یہاں بیٹھے اس نے کہہ دینا اچھا ہوا، اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا وہ ظلم کرنے والوں کو ہوگا۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے دائرے کو پہچانیے، معاشرے میں امن لائیے، معاشرے کے اندر محبت کا پیغام دیجئے، لیکن کبھی بھی محبت کا پیغام نہیں جائے گا جب تک آپ قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں لیں گے۔ رہنمائی کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع کردہ نظام کے تحت اپنے آپ کو لائیے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیجئے، جو آپ کا دائرہ ہے اس میں اپنی صحیح ذمہ داری ادا کیجئے۔ اللہ ذوالجلال ہر معاملے کو درست فرمائیں گے۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو زندگی کی ہر زاویے میں ظلم سے محفوظ فرما دے۔ مولا کریم ہر ایک کے ہاتھوں کو ظلم سے بچا، اور ان پر بھی کوئی ہاتھ ظلم والا نہ اٹھے۔ الہ العالمین جتنے تیرے گھر میں تشریف فرما ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔